أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقصود. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه سريدا عليه دباء. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه الدباء إلا صنع. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے بارے میں جو باب ہے باندھا ہے شروع میں جس میں عرض کیا تھا اسی میں یہ روایت بھی ہے. باب و معافی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ انس بن مالک جو ہے بڑے ذوالقدر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. بہت بڑا ان کا جو ہے مرتبہ اور یہ بہت ان کی عظمت اور فضیلت ہے یہ کہ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. سفر میں بھی حضر میں یعنی وطن میں بھی سب جگہ کے اوپر رات کو دن کو جو ہے یہ خدمت کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ان کو خوب پتہ ہے. تو یہ کہتے ہیں دعوت میں بھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوتی تھی تو یہ بھی اگر صاحب دعوت دے دیتا تھا تو یہ بھی تشریف لے جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اندر رجلا خیاطا ایک جو ہے ٹیلر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. ٹیلر سینے والی درزی کو خیاط کہتے ہیں, اس کو عربی میں خیاط کہتے ہیں. خیط المن سوئی اور خیاط اسی سے کپڑا سینے والا, اور اس کو انگلش میں ٹھیک کہا میں نے ٹیلر کہتے ہیں. یہ اس نے دعوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ باب و معافی تواضع میں ٹیلر بیچارہ کپڑے سیتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر کوئی بہت بڑا سیٹ نہیں شمار ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں یہ. اور یہ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جو عاجزی پر دلالت کرتا ہے. حالانکہ یہ جو ہے نا اگر اپنے آپ کو عاجز سمجھ لے تو یہ اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. تو یہاں بتلانا یہ ہے کہ کسی بہت بڑے مالدار صحابی نے دعوت نہیں کی بلکہ کیا کہ ایک ٹیلر نے دعوت کی, کپڑا سی رہا تھا اس نے. تو اس سے یہ بھی تواضع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی کہ آپ کسی کے یہاں بھی اگر گنجائش ہوتی تو چلے جاتے تھے. ایسا نہیں کہ مالداروں کے ہی چلے جانا. اللہ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمائے, خصوصاً بڑے لوگوں کی حفاظت فرمائے کہ عام طور سے بڑے گھرانوں پر دعوت ہوتی ہے تو ذرا اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں اور بیچارے کوئی ویسے ہی دعوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہے نا. یہ جنازے کی نماز میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہت بڑی چیز ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے آپ کا. تو کہتے ہیں کہ ایک خیاط نے دعوت کی تو وہ دعوت کے اندر پھر اس نے کیا پیش کیا, کہتے ہیں کہ فقرب منہ سریدا علیہ دبا, سرید پیش کیا. سرید اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی بہت تھا. ترکاری ہو گوشت کی, شوربہ ہو اس میں, اور اس میں روٹی کو ڈال دی جائے, پکی ہوئی روٹی کو, آٹا نہیں پکی ہوئی روٹی کو, اور پھر تھوڑا سا پکا لیا جائے. بڑا لذیذ ہوتا ہے. یہ ہے اگر کوئی یہ ارادہ کر کے کھائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھاتے تھے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, ہے نا. یہ ہے تو اس نے وہ سرید پیش کیا, اور شرید اس سے آتا ہے سرید, اور اس سرید کے اوپر اس نے کہتے ہیں کہ علیہ دبا, اس پر کدو کاٹ کر ڈالے تھے, وہ پکا لیے تھے. کدو جس کو گجراتی میں دودھ ہی بولتے ہیں اور انگلش میں کیا بولتے ہیں جی میرو. بس سمجھیے نا, لمبا لمبا آتا ہے. یہاں بکتا ہے دکانوں میں, خوب ملتا ہے. یہ ہے اور مدینہ منورہ میں تو خوب ہوتی ہے آج بھی. شاید آپ لوگوں کو اس پہ شبہ ہوتا ہوگا, لیکن صبح کیوں جا کر دیکھ لینے کا. مدینہ منورہ میں قد آدم کے برابر ہوتے ہیں
इतना बड़ा इंसान होता है, इतनी बड़ी क्या होती है, तो लटकती रहती है यूँ, उसको बांधते हैं। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में अल्लाह जल्ल शान ने बहुत बरकत दी है। जी हाँ, तो वहाँ के ग्रेस भी बहुत मीठे होते हैं मदीना मुनव्वरा की। और चीज़ें भी, पुदीना तो आप देखिए मशहूर है, जब मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं तो आखिर में मदीना वो पुदीना वालों की मिलती है, जा गाड़ी खरीद कर वहाँ से क्या कर लो, ले लो, कुछ नहीं करना, सूंघते सूंघते चले जाओ। मक्का मुकर्रमा है ना, ये है, क्या करो, सूंघते सूंघिए, वो लाओ तुम चलाइए। तो ये बहुत बड़ी बरकत रखी अल्लाह जल्ल शानहू ने। तो उसने उस खैयात ने, टेलर ने जो दावत की थी, तो शरीर पकाया था और उसके ऊपर जो है कद्दू के टुकड़े डाले थे। दरमियान में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कितने फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याखुज़ु दुब्बा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो शरीर के ऊपर जो दूधी के जो टुकड़े थे कद्दू की, इसको कद्दू बोलते हैं उर्दू में, दूधी गुजराती वाले बोलते हैं, सारी ज़बान में बोल लेता हूँ, ज़बान मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। बहुत बड़ी ज़बान बोलने जाए तो हम तो बड़े बन जाएंगे, लेकिन आप छोटे बन जाएंगे, उसका क्या मतलब, यानी आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए कह दिया दूधी और कद्दू, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते थे। और कहते हैं वकान शब्बुद्दुब्बा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कद्दू बहुत पसंद था। कद्दू तो आपको भी पसंद होना चाहिए और मुझे भी पसंद होना चाहिए, सबको। जिस चीज़ को हुज़ूर ने पसंद किया उसको हम जरूर पसंद करें। इसीलिए जब खाना खाने बैठते हैं और किसी खाने में तरकारी में कद्दू पड़े होते हैं, तो सबसे पहले जो है, ये दिल नहीं कहता कि कोई और चीज़ को उठाए, बल्कि रोटी से पहले भी किसको उठाए, कद्दू को उठाए, या रोटी के साथ सबसे पहले क्या है, कद्दू। आप पहले समोसा उठाएंगे, है ना, कद्दू, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था, पसंद था। ये है, इससे की बातें हैं। एक मुहद्दिस जो है पढ़ा रहे थे, वो कोई हदीस की किताब, शागिर लोग होते हैं, शागिर जानते हैं ना, ये बेचारे हर फन मौला होते हैं। तो इसी किस्म की रिवायत आई जिसमें हुज़ूर साहब दुब्बा वाल सुने, तो शागिर ने वैसे ही बेचारा कम उम्री के अंदर कहा कि उस्ताद साहब मुझे तो बहुत कोई खास पसंद नहीं है। तो उन्होंने निकाली तलवार, कहा बोल पसंद है, नहीं तो अभी घर उड़ा दो। वो मारने वाले नहीं थे, लेकिन वो बोल, जल्दी से बोल भैया, उनकी नज़दीकी बहुत है ना, ये वकान युहिब्बुद्दुब्बा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कद्दू बहुत पसंद था। आगे इस रिवायत के अंदर आपने इसमें सुना होगा, ये सनद के अंदर जो कई सहाबा के और ताबीन के नाम आए हैं, उसमें एक है अन साबितुल बुनानी, साबित बुनानी। वो कहते हैं कि मैंने ये हदीस अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सुना। तो साबित बुनानी ताबई थे, क्या थे, ताबई थे। ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि उन्होंने एक मरतबा यूँ कहा, बल्कि कहा करते थे कि अल्लाह ताला मुझे याद करता है या नहीं याद करता है, मुझे मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला मुझे याद करते हैं या नहीं याद करते हैं। ये है, जो मुझे लगता है नहीं याद करते हैं तो फौरन मैं ऐसा तरीका याद कर लेता हूँ जिससे मुझे अल्लाह ताला याद करते हैं। लोगों ने पूछा तुम क्या अल्लामुल ग़ुयूब हो, क्या तुम्हारे पर वही उतरती है? कहा नहीं, वही तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर चुकी है और उसमें मेरे मुतल्लिक और सबके मुतल्लिक बता दिया है, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम जब मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। दूसरे बारे में फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं, तुम कहते तो अल्लाह, तो अल्लाह कहेगा सूफी, ये यकीन के साथ वो क्यों नहीं कहेगा अल्लाह, तो अल्लाह ताला के तो हम बंदे हैं। अल्लाह की रहमत से जो गाफिल होता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। गुनाहों की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से कोई भी तकलीफ हो, गुनाह हो, अल्लाह से गाफिल हो। तो ये साबित बुनानी का नाम यहाँ आया तो मैंने आपको बता दिया। वो कहा करते थे कि मुझे अल्लाह याद, जब मैं अल्लाह 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 या हदीस पाक पढ़ता हूँ या कुरान पाक पढ़ता हूँ या दुरूद पाक, ये सब अल्लाह ही की याद है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह जल्ल शान मुझे याद करते हैं। और जब मैं गाफिल हो गया थोड़ी देर, तो मुझे एकदम लग गया कि मुझे अब अल्लाह ताला याद नहीं करते हैं, तो मैं फ़ौरन अल्लाह का जिक्र शुरू कर देता हूँ। ये तो मेरे भाइयों है ना, अक्सर हालात में ये आदत डालो, कोई मुश्किल नहीं है। इसका नाम ये नहीं है कुतुब वली, और कुतुब वली मन भी जाए तो क्या है, अल्लाह ताला के दरबार में तो कोई कमी नहीं है। वो वैसे वाक़यात भी है कि ज़मीन के अंदर जो है खेती करने वाले, फावड़ा चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले को भी अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। तो वहाँ तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बस इतनी बात हमारे लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला हमें क्या करे। और जो अल्लाह, आपको ख्याल है कि जो अल्लाह जल्ल शानु हमें हर वक्त याद करता रहता है, क्या आपको ये इस बात का शुबा भी हो सकता है कि इंदल मौत हमें याद नहीं करेगा? ये क्यों शुबा करते हो, क्यों शुबा करते हो? क्या जो अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमें अक्सरी हालात में, हम अक्सरी हालात में अल्लाह को याद करें, सोते उठते बैठते चलते, अकेले चलते हैं, अब दूसरी दुनिया में क्यों घूमते हैं? बस अल्लाह ताला से बात करो, है ना।
اور جو ہے کوئی اکیلا آدمی بات کرتا ہے نا تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں چلا گیا. اب تو جو ہے راستے میں چل رہا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور یوں 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 کرتا ہے، جیسے ڈانس کرتا ہے موبائل سے کان میں لگا ہوا ہے. اب آج سے 300 سال پہلے کا آدمی آ جائے تو اس سے ڈرے ہی نا کہ یہ اکیلا یوں یوں کرتا ہے نا. پہلے تو جو ہے وہ دیوانے سے کرتے، پہلے نہیں، ابھی جو ہے 5-10 سال ہو گئے یہاں ایک صاحب جو ہے کوئی دیوانے ہو گئے تھے، پتہ نہیں مسلم تھے غیر مسلم، اس کا مجھے پتہ نہیں. تو ہم فجر کی نماز پڑھتے، بالکل ان کے نکلنے کا وقت گھر میں سے فجر کی نماز کا وقت تھا. جب میں گھر سے آتا ہوں تو چھوٹا سا ریڈیو ہے، وہ یہاں کندھے پر رکھتے ہیں، اس کو گانا سنتے ہیں اور یوں 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 کرتے ہیں. اور جب میرے کو دیکھتے ہیں تب تو برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا سنا تو یہ کسی اسٹریٹ میں جا رہا تھا یہ. پھر اس کا انتظام کر دیا کہ بھائی ذرا تھوڑا ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں یہ وہ، تو اس کو تو دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہوشیار آدمی موبائل لے کر کتنی دیر تک یوں یوں کرتے ہیں. آپ نوجوان لوگ بھی یہاں مسجد میں آئے بات کھڑی ہوں اکیلے. تو میرے بھائی جو دوست بزرگوں، چلو یہ ضرورت کی چیز ہے، کرتے رہو، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ جو ہے اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. بات میں کہو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ رزق دے گا. اس میں اللہ اللہ لگاتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نظام فرمایا ہے کہ تم بیت الخلاء کے اندر جا رہے ہو نا اور بہت لگی ہے پیٹ میں، تم دروازے پر جاتے ہو تو وہ بھی میں بھی تم کو یاد کرتا ہوں. کیوں کہ تمہیں سکھا دیا میرے رسول نے میری طرف سے، وہ کیا کہ جب جاؤ تو مجھے یاد کر کے جاؤ. اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث. اور پھر جو باہر نکلو تو کیا کرو؟ غفران. اور کہا کہ جو جاتی وقت دعا پڑتا ہے پھر نکلتی وقت، یہ پورا اس کا درمیان کا وقت ذکر اللہ میں حاصل ہو گیا. عجیب بات ہے پورا. اور ایک ذکر اللہ اور ایک ذکر عملی تو اندر میں ہے ہی ہے کہ اللہ کے حکام کو اندر بھی ادا کرتا ہے، قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا ہے، پاکی صافی طہارت شریعت کے مطابق، اس طرح ذکر اللہ. تو میں نے کہا اس میں کیوں شبہ کرتے ہو؟ تو اکثر یہ حالات میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو کیا موت کے وقت اللہ بھولے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، سمجھو اللہ تعالیٰ آج ہی سمجھنے کی توفیق دے دے. اور ابھی پڑھا سورہ یاسین سے پہلے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. ابھی پڑھا ہے نا یہ جو یاسین شریف آج شروع ہوئی نا، تو اس سے پہلے کا رکوع 22 پارے میں کتنے اولم نعمرکم ما، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ تو بھائی یہ نصیحت کے حاصل کرنے کا زمانہ ہے. میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ ایک آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے اور تندرستی کی حالت میں وہ آپ کے ساتھ بہت ہی سلوک کرتا ہے. جب ہوا کچھ آپ کا درد سکھ ہوا تو کہا ایگو بھائی کیا ہو گیا، آج کیوں نہیں آیا تھی، کیا درد سے یہ کہا اچھا میں کر دوں گا. آپ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، ہر وقت آپ کو پوچھتا ہے، آپ کا کوئی کام ہو تو فوراً کر دیتا ہے جو اس سے ہو سکے. اگر وہ بیمار ہو گیا اور 2-4 دن آپ کو اگر نہ پوچھ سکا تو آپ جائیں گے کہ نہیں؟ ارے جائیں گے نہیں. تو آپ تندرستی میں اللہ تلاوت قرآن ہے، حدیث پاک سننا ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے. اکثر ہی حالات میں ہم اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں. ارے جب بیمار ہو جائیں گے، سکرات میں ہو جائیں گے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اتنا ظالم ہے کو یاد نہیں کرے گا؟ وہ تو کہتے ہیں ارحم الراحمین. اب تم بیمار ہو گئے، اب میرا یاد کرنے کا وقت آیا. اب کسی اب میرے یاد، کیونکہ اب تم کیا ہو گئے؟ بیمار، اور خوب بیمار ہو گئے. سکرات تو بعد میں آئے گی، اب خوب بیمار ہو گئے، نہ کھانا چل رہا ہے نہ پینا چل رہا ہے، کینسر ہے، ٹی بی ہے، یہ ہے وہ ہے، خوب بیمار ہو گئے. لیکن تندرستی میں تم مجھے یاد کرتے تھے، تو کیا میں اب تمہیں تھوڑا بلانے والا ہوں؟ نہیں، میرے بندے کلمہ میں ہی کہلواؤں گا، تصور میں ہی دلواؤں گا. اور پھر قبر میں تم ایسے خاموش آؤ گے کہ اب بولنا بند ہو گیا تو فرماؤ اس وقت کیا کروں گا؟ میں یاد کروں گا. پھر اس وقت وہی میرے یاد کرنے والوں میں سے میرا بندہ ہے. ارے سمجھو بھائی. تو یہ میں کہہ رہا تھا ثابت بنانی کا نام آیا اس میں، بہت بڑے تابعی اس سند کے اندر. یہ ہم کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ یاد کرتا ہے نہیں یاد کرتا، مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یاد کرتے ہیں. اس وقت اللہ ہم کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی فضل سے. کیونکہ دینی مجلس کے اندر دین کی نیت سے بیٹھنا اگرچہ خاموشی کے ساتھ ہو، یہ خدا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا. ہم صبح کیوں کرے؟ کس لیے صبح کرے؟ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری کوتاہیوں پر صبح کرتے. ارے کوتاہی تو پھر کوتاہی پر صبح کریں گے تو زندگی بھر کے اندر تو کوئی بھی نہیں بن سکے گا. انبیاء تو معصوم ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ صحابہ اولیاء خود کہتے ہیں کہ ہم بھی اگر کوتاہی کو یاد کریں تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے. تو مطلب کیا ہوا؟ تو مطلب یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری کوتاہیوں کے ساتھ بھی میں قبول کروں گا. اس لیے کہ سمندر جو ہوتا ہے، سمندر جانتے ہو نا بات کوسل سی بولتے ہیں، اس سے بڑے ہوائی جہاز یہاں بھی تو ہے انگلینڈ میں چاروں طرف سمندر. یہ سمندر جو ہے پانی اچھلتا ہے اس کے اندر، اور جو ہے پورے شہر کا 1 لاکھ آدمیوں کا بھی اگر اس کے اندر بیت الخلاء ڈال دیا جائے وہ پاک کا پاک ہی رہے گا.
پاک رہ گیا نہیں کسی سارے جنابت کا غسل کرے سارے شہر کے لوگ پھر بھی وہ کیا رہے گا؟ پاک رہے گا۔ اب اگر کوئی جنوبی آدمی ہے ناپاک آدمی ہے اور دریا کے کنارے پر گیا پاک ہونے کے لیے اور دریا سے گرتا، یہ مولانا رومی نے کہا ہے مثنوی شریف میں، جس کا خلاصہ ادا کرتا ہوں کہ دریا کے کنارے کے اوپر گیا اور دریا کے کنارے گیا ناپاک ہے اور اگر پاک ہونا چاہتا ہو، ارے دریا تو اتنا اچھا ہے، تو اتنا پاک ہے، تیرا پانی اتنا کلین ہے، تیرا پانی جو ہے وہ اتنا ہے کہ بس پوچھو نہیں، یعنی گرین اندر کی چیزیں نظر آتی ہے، میں اپنے ناپاک کو تیرے اندر کیسے ڈالوں؟ فرمایا ایسا تو وچار کرتا رہے گا تو قیامت آ جائے گی تو بھی تو پاک نہ ہونے گا، تو اللہ کا نام لے کر خود پڑھ، دریا کو کچھ نہیں لگے گا تو پاک ہو کر نکل جائے گا، دریا کو کچھ نہیں لگے گا۔ ہم ناپاک ہیں، گندے ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب چیز۔ جتنا آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اپنے گناہ یاد آتا ہے، قسم اللہ پاک کی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جتنا آدمی زیادہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ پچھلے زیادہ آتا ہے نا۔ اس میں ایک شیطان کا پیچھے سے تصرف بھی ہے، بزرگوں نے بتایا، روکنا چاہتا ہے اللہ سے تعلق کے لیے۔ آپ جتنا نماز میں خشوع پیدا کرو گے، جتنا ترائی میں خشوع پیدا کرو گے، جتنا سجدے میں جا کر آپ دھیان کرو گے، اسی وقت کیا آئے گا؟ گناہ کھلنا کیا ہے۔ تو اگر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے کے اوپر گیا اور کہا تیرا پانی اتنا صاف شفاف ہے، میں تیرے اندر کیسے آؤں، میں تیرا اکرام کرتا ہوں، تو کیسے مجھے پاک کرے گا؟ کہا تو ایسا سوچے گا تو کبھی بھی پاک نہیں ہونے گا، تیرا کام یہ کہ ہمت کر کے کود جا کنارے کے اوپر اور یوں کر لے، اور میں 5 منٹ کے اندر تو ایسا ہو جائے گا کہ اب تو نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ کی تو مثال سمندر سے کوئی دے نہیں سکتا ہے، اس کا سمندر اور اس کی پاک کرنے کی مہربانیاں کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ہماری کوتاہیوں کے ساتھ ہم خود پڑھے تو انشاءاللہ کتنے پاک ہو جائیں گے، اور پھر رمضان جیسا غسل خانہ عطا فرمایا، سمجھے ہر طرف سے۔ تو یہ ثابت بنانی کہا کرتے تھے، فسمعت انس، ثابت بنانی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی کے اوپر بھی رضی اللہ عنہ ہم بول سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگ جو ایسا کہتے ہیں تو ایک دم ٹھوک جاتے ہیں، کافر ہو گیا کہ نہ کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ اور رضی اللہ۔ تو ثابت بنانی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث انس رضی اللہ سنی تو وہ یوں کہتے تھے کہ جب سے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند، تو جب تک میری طاقت تھی اس دنیا کے اندر کہ کدو کہیں سے مل سکتا ہے تو کوئی بھی ترکاری کو میں اس کو کدو ضرور دلواتا تھا، بشرطی کیا کہا یہ کہا فسنی علی طعام اقدرو میں طاقت رکھ سکتا ہوں اس پر۔ ایک تو یہ ہے کہ مل نہیں رہے بازار میں، مل نہیں رہے ہے نا، ایک یہ ہے کہ پیسہ نہیں آدمی کا خریدنے کا، لیکن کہا جب میری طاقت ہوئی تو اس کے بعد پھر کیا کرتا ہوں، فرمایا کہ میں ضرور گویا کہ کدو جو ہے دودھی جو ہے وہ ان کے مکان کے اندر پڑی ہوئی رہتی تھی، ہر ترکاری کے اندر اس کو ڈالنے کا، اور وہ اسی سے بسم اللہ کرتے تھے۔ ان کے یہ عاشق رسول ہے، 10 سال خدمت کی، پھر کیا کریں گے؟ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ خیاط نے دعوت کی، میرے بھائیوں میں نے تواضع کے بارے میں، حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سب معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ لا الہ الا انت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور توفیل میں دعا مانگتے ہیں، قبول فرما، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور یا اللہ کریم تو جانتا ہی ہے، یا اللہ ہمارے ہر گناہ کو جانتا ہے۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، ویسے مولا کریم ہم توبہ کر لیں، ہماری آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دے کہ ہمارے گناہ نظر آئے جو ہمیں نا امید نہ کر دے۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے بیٹھنے والے ہیں سب کو قبول فرما۔ مولا کریم تمام کی حاجات کو پوری فرما، سب کی الگ الگ حاجتیں ہیں مولا کریم، یہاں بیٹھنے والوں کی سب کی حاجت پوری فرما۔ یا اللہ انہی کے ذریعے سے مولا کریم مسجد میں مجلسیں جمتی ہے، اور انہی کو تو نے سبب بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کلام کرنے والا، حدیث پاک سنانے والا، قرآن پاک کو سنانے والا قرآن پاک سناتا ہے، حدیث پاک سناتا ہے۔ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، ہمارے بچے بچیوں کا سب کا معاملہ آسان فرما دے، جو شادیوں کے قابل ہو چکے ہیں یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی شادیوں کا معاملہ آسان فرما دے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہے مولا کریم ان میں آپس میں محبت عطا فرما، میاں بیویوں کے اندر یا اللہ آپس میں محبت عطا فرما۔ مولا کریم رحم الراحمین قرض مندوں کے قرضوں کو دور فرما،
حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما. یا اللہ جو کسی قسم کی بیمار ہے یہاں مولا کریم ان سب کو شفا عطا فرما. ہسپتالوں میں، گھروں میں مولا کریم بچے بوڑھے کمزور ضعیف جو بھی بیمار ہیں مولا کریم ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ سارے عالم میں یا اللہ انسانیت جہاں پریشانی ان کی پریشانی کو دور فرما. کہیں یا اللہ سیلاب کی وجہ سے قحط ہے، یا اللہ تو ان کے اس قحط کو دور فرما. مولا کریم ان کو کھانے کو دے، ان کو پانی دے. مولا کریم تو ہی دیتا ہے مولا کریم، اور ہمارے اوپر تیری یا اللہ بے شمار نعمتیں ہیں مولا کریم. نالائق گندے ہیں مولا کریم، صحیح طور پر ایک مرتبہ بھی دن بھر میں رات میں ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. بے شمار تو نے نعمتیں دی ہے مولا کریم، بے شمار نعمتیں دی ہے مولا کریم. یا اللہ اتنی نعمتیں ہیں مولا کریم کہ تو نے خود فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم گن نہیں سکتے. مولا کریم ہاتھ پیر سب کچھ دیے، روزہ رکھنے کی طاقت دی، مسجد تک آنے کی طاقت دی. مولا کریم ہمیں رزق حلال دیا، اور مولا کریم یا ارحم الراحمین تندرستی سے بھی نوازا. اور مولا کریم سب سے بڑی دولت مولا کریم تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. کتنا بھی ہمارے پاس ہوتا لیکن اگر ایمان کی دولت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ نہ ہوتا تو مولا کریم ہم یا اللہ ناکامیابی ہوتے. یا اللہ اس کا دنیا میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہمیشہ دائمی جہنم میں جلنا ہے. یا اللہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی خیال بھی نہیں آتا. یا اللہ تو نے کتنا بڑا رحم و کرم فرمایا، کتنا بڑا فضل و کرم فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے ماں باپ کی پشت تک آج تک مولا کریم ہمارا یہ سفر جو چالو ہوا، چلتے 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 آخر تو نے دنیا کے اندر ہماری گاڑی چھڑوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں مولا کریم. یا اللہ کتنا بڑا کرم ہے، راستے میں یا اللہ کسی اور جگہ پر یا اللہ ہمیں نہیں چھڑوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لا کر یا اللہ ہمیں ڈالا. یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے مولا کریم. یا اللہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کلمے کی برکت سے مولا کریم تو ہمارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے. یا ارحم الراحمین ہمارے سب کاموں بنا، ہمارے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرما. ہمارے بچے بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرما، ان کی شفا عطا فرما. یا اللہ ان کی جو کچھ الجھنے ہیں مولا کریم سب کو دور فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ آخرت میں پہنچ چکے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما. رمضان مبارک کے دن اور راتوں میں یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما. جب کبھی قرآن شریف پڑھے، جب کبھی نفل پڑھے، جب کوئی نیکی ہو جائے اور بغیر نیکی کے بھی چلتے اٹھتے مولا کریم تو ہمیں ہمارے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بڑے نکمے ہوں گے، ظالم ہوں گے اگر ہمارے ماں باپ کو دعاؤں میں ہم نے یاد نہیں کیا. یا اللہ ان کو تو نے سبب بنایا ہے دنیا میں ہمیں مسلمان مومن ہونے کا، کلمہ پڑھنے کا. مولا کریم تو ہمارے ماں باپ اگر انتقال کر چکے ہیں، آخر پہنچ چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. دونوں کر چکے ہیں، دونوں کی ایک ہی. اور یا اللہ جو حیات ہے مولا کریم ان کو دونوں جہان کی بلا عطا فرما. ہمارے ماں باپ اگر بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما. ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما کہ مولا کریم یہ دولت یا اللہ ان کے چلے جانے کے بعد ملنے والی نہیں ہے. مولا کریم یہ سب سے بڑی دولت ہے مولا کریم تو عطا فرما. یا اللہ ان کو ہر اعتبار سے یا اللہ ہم مدد کریں تیری دی ہوئی نعمت سے. یا اللہ ان کو کھلائے پلائے مولا کریم یا ارحم الراحمین ان کی خدمت کرے. یا اللہ یہ دولت ہمیں عطا فرما. یا اکرم الاکرمین سارے بیٹھنے والوں قبول فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.